إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم. ساکلا سرمزم جھومتا ہے سریام جھومتا ہے سربزم جھومتا ہے سریام جھومتا ہے تیری نعت پڑھ کے تیرا سبحان اللہ یہ غلام جھومتا ہے تیری ذات پر ہمیشہ جو دیوانے بھیجتے ہیں تیری ذات پر ہمیشہ جو دیوانے بھیجتے ہیں تیرے آستاں پہ جا کے وہ سلام جھومتا ہے تیرے آستاں پہ جا کے وہ سلام جھومتا ہے تیری نعت پڑھ کے تیرا یہ غلام جھومتا ہے تیرے نام سے ملی ہے میرے نام کو بھی عظمت تیرے نام سے ملی ہے میرے نام کو بھی عظمت تیرا نام ساتھ ہو تو تیرا نام ساتھ ہو تو میرا نام جھومتا ہے تیری نعت پڑھ کے تیرا یہ غلام جھومتا ہے تیرے مہکدے میں آیا تو کھلا یہ راز ناصر تیرے مہکدے میں آیا تو کھلا یہ راز ناصر تیرے ہاتھ سے ملے جو تیرے ہاتھ سے ملے جو وہی جام جھومتا ہے تیری نعت پڑھ کے تیرا یہ غلام جھومتا ہے سربزم جھومتا ہے سریام جھومتا ہے جزاک اللہ
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہدایہ قرآن کلاس کے شرکائے کرام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے قرآن کریم کی صحبتوں سے فیضیاب ہوتے ہوئے آج ہم سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 10 سے فیض حاصل کریں گے۔ اللہ پاک ہماری یہ حاضریاں قبول فرمائیں اور ہم جو کچھ بھی پڑھیں اللہ کریم ہمیں ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ عزیز دوستو، یہ بات بار بار عرض کی جا رہی ہے کہ قرآن کریم کے اندر ہم جو کچھ بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس سے اس کے کلام سے حاصل کرتے ہیں، اس کے کلام کو سمجھتے ہیں، تو یہ فقط تلاوت کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے آغاز میں ہی قرآن کے مقدمہ کے بعد یعنی سورۃ الفاتحہ کے بعد جب سب سے پہلی سورت جو سورہ مبارکہ مدینہ پاک میں نازل ہوئی ہے سورۃ البقرہ، اس کے شروع میں ہمیں فرما دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ جو کتاب قرآن عظیم ہے، قرآن مجید ہے، قرآن کریم ہے، ام الکتاب ہے، تو انہ قرآن مجید فی لوح محفوظ، کہ پہلی کتابیں اللہ کے احکام بن کے نازل ہوئیں، نبی کی اپنی زبان میں لکھی گئیں، مگر ان کا مفہوم متن بالکل چینج کر دیا گیا اور ان کی کوئی حفاظت نہیں کر سکا۔ لیکن یہ کتاب جو آفاقی کتاب ہے، جو قیامت تک آنے والے ہر شخص کے لیے نازل کی گئی ہے اور ہر مسلمان کے لیے نازل کی گئی ہے، اس کی عظمت یہ ہے، اس کا مقام یہ ہے کہ انہ قرآن مجید فی لوح محفوظ، کہ یہ پہلے دن سے لوح محفوظ پر اس کو محفوظ کیا گیا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے اور فرما دیا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک اس ذکر کو یعنی قرآن کریم کو ہم نے ہی نازل کیا ہے۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ بھی حکم خدا کا ہے اور کلام نبی کا ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، نہیں، اس کو کلام اور حکم اپنا ہی بنا کر ہم نے نازل کیا ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور قیامت تک اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہمارے پاس ہے، اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے اس میں لاکھوں پہلو نکلتے ہیں۔ ایک عام فہم پہلو اگر ہم دیکھیں تو اس کی عظمت یہ پتہ چلتی ہے کہ جس امت کے لیے یہ کتاب نازل کی گئی ہے، جن مسلمانوں کے لیے یہ کتاب نازل کی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جن غلاموں کے لیے یہ کتاب نازل کی گئی ہے، تو اس کا نزول جو ہے یہ کتنا بڑا ایک مقصد رکھتا ہے، کتنا بڑا ایک مقصد رکھتا ہے، اور مقصد یہی ہے کہ یہ ہماری زندگی کے لیے ایک نظام عمل ہے، نظام حیات ہے، کہ اس پر عمل کر کے ہی ہماری نجات ہے، قرآن کریم پر عمل کر کے ہی ہماری نجات ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے ہمارے اوپر اتنی بڑی رحمت فرمائی، اتنا بڑا کرم فرمایا کہ کتاب ہمیں جو دی، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ لی، کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہوں گے، یہ نہ ہو کہ اصل جو احکام ہیں، اصل جو اس کے متن ہے وہ انہی تک پہنچے اور بعد میں آنے والوں کے لیے اس میں چینج کر دی جائے،
جیسے تورات زبور انجیل کے ساتھ ہوا، اور بعد میں آنے والوں کو وہ شرف ہی نہ مل سکے کہ صحیح حکم کیا ہے اور چینج کون سا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے فرما دیا کہ قیامت تک آنے والا ہر مومن یقین رکھے کہ جیسے خدا نے نازل کی ہے ویسے کہ ویسے احکام اس کے اندر موجود ہیں، تاکہ اس کے لیے عمل کرنا آسان ہو۔ اب یہود و نصارہ کی جو کتابیں بدل دی گئیں ان پر عمل کرنا ان کے لیے، اگر کوئی چاہے ان میں سے صحیح مومن بندہ ہو، اپنے نبی پر ایمان لانے والا، کتاب پر ایمان لانے والا، تو اس کے لیے اب اس پر عمل کرنا ناممکن ہے، اس لیے کہ ان کتابوں کا اصل متن موجود ہی نہیں۔ تو اس کتاب کی عظمت یہ ہے کہ اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک حرکت، ایک ایک نقطہ جو ہے وہ محفوظ ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ اس کو آج تک کوئی بدل نہیں سکا اور نہ قیامت تک کوئی بدل سکے گا۔ تو آخر اس عظمت کا بھی تو کوئی مقصد ہے نا، تو اس عظمت کا مقصد فقط اور فقط خدا کی قسم انسان کو عظیم بنانا ہے۔ جس انسان کے لیے اللہ پاک نے کتاب اتاری ہے، جس امت کے لیے یہ کتاب اتاری اور اس کو فرما دیا کہ تم ایک درمیانی امت ہو اور تمہاری شان یہ ہے کہ تم پچھلی امتوں پر بھی گواہی دو گے، یعنی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرف حاصل ہوگا کہ یہ گزشتہ امتوں پر گواہی دیں گے، اور وہ گواہی کس بیس پر ہوگی؟ وہ گواہی اس بیس پر ہوگی کہ انہوں نے اس قرآن کو سمجھ کر پڑھا ہوگا۔ اور جب وہ امتیں کوئی ادھر ادھر بات کرنے لگیں گی کہ ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں آئی یا ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا، تو پھر اس امت سے اللہ پاک گواہی لیں گے الحمدللہ الکریم، جس امت کو یہ قرآن پاک دیا گیا ہے، اس امت سے اللہ پاک گواہی لیں گے کہ اے امت مصطفیٰ، اے امت آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ذرا بتاؤ کہ ان پر کوئی کتاب نازل ہوئی تھی یا نہیں، ان پر کوئی نبی آئے تھے یا نہیں۔ تو پھر انشاءاللہ الکریم اس قرآن کو سینے سے لگانے والے، اس قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والے اور اس قرآن کی تفسیرات اور تراجم کو سمجھنے والے خدا کی قسم گواہی دیں گے اللہ کے حضور، ان کو یہ شرف ملے گا۔ اور گواہی دینے والے کی شان کوئی چھوٹی نہیں ہوتی، ان کو شرف ملے گا قیامت کے دن کہ وہ اللہ رب العزت کے حضور یہ گواہی دیں گے کہ ان لوگوں کے ساتھ نبی بھی آئے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ کتابیں بھی آئی ہیں، مگر انہوں نے ہر بات کو ریجیکٹ کیا سوائے چند لوگوں کے۔ تو پھر اللہ پاک پوچھیں گے تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اللہ تعالیٰ تو ان کو بتانے کے لیے پوچھیں گے، اللہ کو تو سب پتہ ہے۔ تو پھر یہ امت کیا جواب دے گی کہ یا اللہ جو تو نے قرآن ہمیں دیا تھا اس قرآن نے ہمیں سب کچھ بتایا، اس قرآن کو ہم نے سمجھ کر پڑھا اور ہمیں سب کچھ پتہ چلا کہ اس قرآن نے ہمیں بتایا کہ تورات بھی اتری ہے، انجیل بھی اتری ہے، زبور بھی اتری ہے، اور ان قوموں نے ان کتابوں کو بدل کر رکھ دیا، نہ خود ان پر عمل کیا اور نہ بعد میں آنے والوں کے لیے عمل کے لیے ان کو چھوڑا۔ انہوں نے انبیاء کرام کو بھی جھٹلایا، ان کو قتل تک کیا، ان کا مذاق تک اڑایا، ان کو تکلیفیں دی، اور اپنی کتابوں کو بھی انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، بدل دیا۔ یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گواہی دے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اے امت وسط، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تم جب گواہی دو گے پچھلی قوموں پر تو تمہارا نبی تم پر گواہی دے گا کہ مولا یہ سچ بول رہے ہیں۔ ہائے ہائے کتنی شان ہوگی۔ پھر اللہ فرمائے گا کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتا ہے کہ پھر وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ قرآن نازل ہوا اور جن کے وسیلے سے ہم نے یہ قرآن لیا اور پڑھا اور سیکھا اور سب کچھ کیا اور جان لیا کہ پچھلی قومیں کیسی تھی اور ان کے احوال کیا تھے، تو پھر وہ رسول پاک ہمارے اوپر گواہی دیں گے کہ اللہ میرے یہ امتی سچ بول رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جس کی سچائی کی گواہی خود نبی آخر الزمان شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیں تو اس کے لیے پھر اور کیا رہ جاتا ہے۔ تو یہ قرآن ہمیں اس لیے ملا ہے نا، ساری بات کرنے کا مقصد نچوڑ کیا ہے کہ یہ قرآن کریم ہمیں فقط تلاوت کر کے ثواب حاصل کرنے کے لیے نہیں، اور خوشبو لگا کے غلاف چڑھا کے الماریوں میں رکھنے کے لیے نہیں ملا، خدا کی قسم اس لیے ملا ہے کہ ہم اس قرآن کو پڑھ کر سیکھ کر اس مقام پر پہنچیں
کہ جب ہمیں اللہ پوچھے کہ بتاؤ بھی قرآن پڑھنے والوں ان کے حق میں گواہی دو یہ کیسے تھے، بات سمجھ آ رہی نا سارے بچوں کو، کہ ان کے حق میں گواہی دو جو گزر چکے یہ کیسے تھے، تو پھر قرآن پڑھنے والے فر بول پڑے کہ مولا فلاں پارے میں فلاں آیت میں ہم نے پڑھا ہے، ہم نے سیکھا ہے کہ یہ لوگ بڑے نافرمان تھے سوائے چند لوگوں کے، انہوں نے توریت کو بھی بدلا، انہوں نے زبور کو بھی بدلا، انہوں نے انجیل کو بھی بدلا، انہوں نے نبیوں کی بھی نافرمانیاں کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے کہ بتائیں میرے مصطفیٰ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے یہ امتی صحیح کہہ رہے ہیں؟ تو حضور فرمائیں گے یا اللہ میرے یہ امتی ٹھیک کہہ رہے ہیں، سچے ہیں، سبحان اللہ۔ اس لیے ہمیں یہ قرآن ملا ہے کہ ہم اس کو پڑھیں سمجھیں اور اس پر عمل کرتے زندگی گزاریں، اور اس قابل ہو جائے کہ قیامت کے دن ہماری گواہی اللہ پاک لے، اور پھر اس گواہی پر ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے گواہ بن جائیں، اور اللہ پاک ہمیں اس شان سے نواز دیں۔ اس لیے فرما دیا کہ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں اترا، بلکہ اس لیے اترا ہدی للمتقین کہ یہ متقین کی ہدایت کے لیے اترا ہے۔ اور ہدایت کا معنی میں بار بار عرض کر چکی ہوں کہ انسان کی فطرت جب قرآن بن جائے تو اس کو ہدایت کہتے ہیں۔ سوچ سمجھ کر نہ سچ بولنا پڑے اور سوچ سمجھ کر نہ نیکی کرنی پڑے، بلکہ فطرت سے نیکیاں صادر ہوں، فطرت سے حق اور سچ بات صادر ہو، کہ بندے کو سوچنا نہ پڑے کہ چلو اس وقت میں سچ بول لیتا ہوں، اس وقت جھوٹ نہیں چلنا، نہیں، ہر گھڑی اس کے منہ سے سچ نکلے، اس کی عادت ہو جائے سچ بولنا ہے، اس کی عادت ہو جائے دوسروں کی مدد کرنا ہے، اس کی عادت ہو جائے دکھیوں کو دیکھ کے دکھی ہو جانا ہے اور اس کے دکھ کو دور کرنے کی ہمیشہ کوشش کرنی۔ تو قرآن پڑھتے پڑھتے جس کی فطرت قرآن بن جائے تو سمجھ لے کہ اس نے قرآن پڑھنے کا حق ادا کر دیا۔ تو ہم انشاءاللہ الکریم اسی کوشش کے ساتھ اسی نیت کے ساتھ بیٹھے ہیں، اللہ پاک ہماری ان بیٹھکوں میں ہمیں برکتیں عطا فرمائیں اور قبولیت عطا فرمائیں۔ تو آج ہمارا جو سبق ہے وہ رکوع نمبر 10 ہے سورۃ البقرہ۔ تو گزشتہ رکوع جہاں ہمیں ختم ہوا تھا وہاں پر جو ہمیں میسج ملا ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون۔ قرآن حکیم یہاں نجات اور بخشش کا اصل الاصول بیان فرما رہا ہے کہ نجات اور بخشش کی بنیاد کسی اعلیٰ قبیلے کے ساتھ نسبت کی بنیاد پر نہیں، کسی اعلیٰ ذات کے ساتھ نسبت کی بنیاد پر نہیں، نجات کا دار و مدار کسی قوم اور نسب سے نسبت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ ایمان اور اعمال صالحہ پر ہے۔ جس کے پاس ایمان ہے اور اعمال صالح ہیں وہ چاہے کالی رنگت کا حبشی غلامی کیوں نہ ہو۔ اور یہ اس بات کو قرآن نے نکھار کے سامنے رکھ دیا جب فرما دیا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور یہ قرآن کریم میں کثیر مقامات پر یہ اللہ پاک نے فرمایا، وضاحت اس کی فرمائی۔ اور اس وقت یعنی احوال کیا تھے جس وقت قرآن نازل ہوتا ہے، جس دور میں، کہ ہر گوری رنگت والا کالی رنگت والے سے افضل ہے، ہر امیر غریب سے افضل ہے، اور جو برہمن ہے وہ ہر ذات سے افضل ہے۔ ہندو مت میں اگر دیکھیں تو اس طرح سے یہ شرف اسلام کو حاصل ہے کہ جس نے ان فاسد بنیادوں کو اکھیڑ کر پھینک دیا اور تمام مومنوں کو، مسلمانوں کو بھائی بھائی بنا دیا، اور مومن کافر مشرک میں ایک فرق بتا دیا کہ اللہ کی بارگاہ میں سارے برابر ہیں، اور کسی نے اگر دیکھنا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کون بڑا ہے، کس کی نجات ہے، تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ سنو مومنو اگر تم بھی یہ دیکھنا چاہو کہ تم میں اللہ کی بارگاہ میں کون زیادہ اعلیٰ ہے، تو بے شک ان اکرمکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا عند اللہ، اللہ کے ہاں، اتقاکم، وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اور متقی کا معنی ہم بار بار سمجھ چکے ہیں
کہ جو ہر نافرمانی سے، ہر غلاظت سے، چھوٹی چھوٹی بات سے بھی بچتا ہے۔ ایسی ہستیاں ہمیں دنیا میں نظر آتی ہیں کئی کہ جو چھوٹی چھوٹی بات سے بھی بچتے ہیں کہ نہیں یہ بھی نہیں میں کر سکتی، یہ بھی نہیں میں کر سکتی، میں کر سکتی اس لیے کہہ رہی کہ خواتین کا ہمارا یہ شعبہ ہے کہ خواتین خاص طور پہ اس بات کا خیال رکھیں کہ جو کچھ خواتین پر قرآن حکیم کے حوالے سے تقویٰ کے میدان میں لاگو ہوتا ہے اس پر ہر خاتون کو عمل کرنا ہے۔ اگر اللہ کے پسندیدہ بننا ہے، اللہ کے پسندیدہ صرف وہ نہیں جو رمضان آئے تو 4 روزے رکھ لیں، نمازیں پڑھ لیں، تسبیحات پڑھ لیں اور سارا سال پھر اپنی مرضیاں کرتے پھریں، ننگے لباس، ننگے جسم اور خرافات، یہود و نصارہ کی نقلیں، تو یہ نجات نہیں ہے۔ نجات ان کے لیے ہے جو اتقا، جو بہت زیادہ تقویٰ اور پرہیزگاری رکھنے والے، چھوٹے چھوٹے گناہ سے بھی ڈرنے والے اور بچنے والے، ان کے لیے نجات ہے۔ اور اللہ کے ہاں کوئی گورا کسی کالے پر، یہ پیغام نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے خطبہ حجت الوداع میں خاص طور پر عطا فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی عربی کسی عجمی پر فضیلت نہیں رکھتا، کوئی عجمی کسی عربی پر نہیں، کوئی کالا کسی گورے پر نہیں، نہ کوئی گورا کسی کالے پر فضیلت رکھتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے عظمت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یعنی اللہ کے پاس اس کا سب سے پیارا مقام یہ ہوگا، اسی کا ہوگا جو سب سے زیادہ اللہ کے احکام کی پابندی کر کے ہر نافرمانی، چھوٹی چھوٹی تنکے جیسی نافرمانی سے بھی بچنے والا ہوگا۔ تو اللہ پاک ہمیں ایسا عمل کرنے والا بنائے۔ اور آج کا جو رکوع ہے اس کے اندر اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں، اب پچھلے رکوع میں بھی بنی اسرائیل کی نافرمانیوں، بنی اسرائیل پر انعامات پر بیان کرنے کے بعد اور اس بات کے بیان کے بعد کہ بنی اسرائیل کا یہ دعویٰ ہے کہ جنت ہی ہم ہی ہیں اور جنت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سجائی ہے، تو اللہ رب العزت نے یہ بات واضح فرما دی کہ جنت صرف اس کے لیے ہے جس کے پاس ایمان بھی ہوگا اور اس کے اعمال بھی صالحہ ہوں گے۔ اب رکوع نمبر 10 جو ہے اس کا آغاز وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ پاک ان وعدوں کا بیان فرما رہے ہیں جو بنی اسرائیل کے انبیاء کرام نے اپنی امتوں سے لیے، اور ان امتوں نے وعدے کرنے کے بعد بالکل ان کو توڑا، پس پش ڈالا، اور اب یہ دور ہے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا، قرآن نازل ہو رہا ہے، اور اللہ رب العزت بنی اسرائیل کے لیے ہی ان باتوں کو دہرا رہے ہیں تاکہ ان کو وہ پرانی باتیں یاد آئیں اپنی، اور یہ ان خصلتوں کو چھوڑ کر پکے مومن ہو جائیں، آخری نبی پر ایمان لے آئیں اور یہ صحیح ہو جائیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا، اور یاد کرو جب ہم نے لیا، میثاقہ پختہ وعدہ، بنی اسرائیل سے، اور پہلا وعدہ کیا تھا کہ لا تعبدون، کہ تم عبادت نہیں کرو گے کسی کی الا اللہ، سوائے اللہ کے، کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، یعنی توحید خداوندی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کرام نے وعدہ لیا، نمبر 1۔ اور دوسرا وعدہ یہ کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، وَذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں سے بھی اچھا سلوک کرنا، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ،
والمساکین اور محتاجوں کے ساتھ بھی بھلائی کرنا، وقولوا للناس حسنا اور عام لوگوں سے بھی نرمی اور خوش خلقی کے ساتھ نیکی کی بات کہنا، قولو کہنا، للناسی عام لوگوں کے لیے بھی، حسنا نیکی کی بات مگر نرمی سے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم رکھنا، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ دیتے رہنا، ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِّنْکُمْ پھر چند لوگوں کے سوا سارے اس عہد سے پھر گئے، روگرداں ہو گئے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ اور تم حق سے گریز ہی کرنے والے ہو۔ اب یہ بات، یہ خطاب کس سے کیا جا رہا ہے؟ یہود مدینہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مدینہ پاک میں یہودی ہیں، ان کو یہ ساری وعدہ توڑنے کی ساری خصلتیں بتائی جا رہی ہیں کہ تمہاری قوم نے ایسا کیا تو اب تم ایسا نہ کرنا۔ اب اس میں غور کرنے کی بات ہے، اب یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ میں بار بار عرض کرتی ہوں کہ صرف اس لیے نہیں کہ اس کو سنیں اور ان واقعات سے لذت لیں اور بس۔ یہ عظیم قرآن ہمیں اللہ پاک نے اس لیے دیا کہ جو کچھ پڑھو اس سے نتیجہ اخذ کر کے درس حاصل کرو، سبق حاصل کرو، اور اگر کوئی غلط بات ہے اس کو اپنی زندگی سے خارج ایسا کرو کہ کبھی تمہاری زندگی میں واپس نہ آئے، اور اگر اچھی بات ہے تو اس پر ہمیشہ کے لیے عمل کرو، نصیحت حاصل کرو، ٹھیک ہے؟ تو اس میں جو پہلا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا بنی اسرائیل سے، توحید خداوندی، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ الحمدللہ یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے، پہلا ہمارا ایمان ہی توحید پر ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ ہی ایمان برسالت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان برسالت کے بغیر ایمان باللہ مکمل ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ وعدہ تھا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا، یعنی پہلا نمبر اللہ رب العزت کی عبادت، اللہ کو ایک مان کر اس کی عبادت کرنے کا ہے، اور دوسرا نمبر جو آتا ہے اللہ کی رضا میں چلنے کا، وہ ہے والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ اللہ نے اپنی توحید کو ماننے کے بعد، اپنی بندگی کے بعد جو حکم دیا ہے وہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، اور احسان جو ہوتا ہے وہ فرض سے بڑھ کر جو عمل کرے۔ ایک تو فرض ہوتا ہے نا، فرض ہے کہ اپنے والدین کی اطاعت کرنی ہے، والدین کو اف نہیں کہنا، لا تقل لہما اف، والدین کو اف کہنا بھی حرام ہے قرآن کے حوالے سے، کہ اگر والدین سخت الفاظ بھی بول جائیں یا والدین سے کوئی ایسی بات ہو جائے کہ وہ خدا نخواستہ وہ ٹھیک نہیں تھی، یعنی کوئی کام غلط ہو گیا یا کچھ بھی، تو بندہ اتنا بھی کہہ دے، ایک مومن اتنا بھی کہہ دے کہ اف ماما ایسے تو نہیں کرنا تھا، تو قرآن کی روح سے اف کہنا بھی حرام ہے۔ کیا ہے؟ حرام ہے ماں کے لیے۔ تو ماں کا جب قرآن کے اندر ہم ماں باپ کا مرتبہ پڑھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، تو خدا کی قسم آنکھوں میں جو نظارہ آتا ہے وہ یہی کہ ماں باپ بیٹھے ہیں یا کچھ بھی کر، ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے کھڑے، بس سر جھکا ہو، کندھے جھکے ہوں، عاجزی سے ہاتھ بندھے ہوں، اور زبان بالکل آہستہ بول رہی ہو، زبان اونچا بھی نہ بولے اور اف بھی نہ کہے، یہ والدین کا حق ہے۔ اور اللہ کریم کیا فرما رہے ہیں کہ احسان کرو والدین کے ساتھ۔ احسان مطلب کہ جتنا تمہیں بتایا گیا ہے نا کہ لا تقل لہما اف، اور ان کے سامنے اپنے بازو جو ہیں وہ عاجزی سے جھکا کے رکھو، نرمی سے گفتگو کرو، اس سے بھی بڑھ کے جتنا ہو سکے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ احسان ہوتا ہے جو فرض سے بڑھ کر کیا جائے، وہ احسان ہوتا ہے۔ وذی القربیٰ، اب یہ ترتیب وائز حقوق العباد جو توحید کا بیان ہے، یہ حقوق اللہ میں شامل ہے کہ لا تعبدون الا اللہ، یہ ہے حقوق اللہ۔
اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ جیسا کسی کو نہیں ماننا اور اللہ کی سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، ہر وقت اپنے دل میں اللہ اللہ رکھنا ہے۔ یہ دل خدا کا گھر ہے، اس دل میں کسی اور کو خدا کے سوا نہیں آنے دینا۔ اور دوسرا ہے یہاں سے اس کے بعد پھر حقوق العباد شروع ہو جاتے ہیں، اور حقوق العباد میں سب سے پہلا حق والدین کا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، اور اسی طرح جو عرض کیا میں نے، باقی آگے اور مزید پڑھیں گے ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ۔ وذی القربہ، اور والدین کے بعد حقوق العباد میں رشتہ دار آتے ہیں، اس میں پہلے قریبی رشتہ دار آتے ہیں، اس کے بعد بعیدی رشتہ دار آتے ہیں۔ قریبی رشتہ داروں میں میاں بیوی ہیں، بچے اولاد ہیں، بہن بھائی ہیں، اور اس کے بعد پھر بعیدی رشتہ دار ہو گئے، تو ان سارے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور اس کے بعد یتیم جہاں مل جائے، یتیم جو ہوتا ہے اس کو لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، لیکن یتیم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اتنا عظیم ہوتا ہے، اتنا عظمت والا ہوتا ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نظر یتیم کے اوپر ہوتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا کہ جس گھر میں ایک یتیم رہتا ہو وہ گھر بڑا خوش قسمت ہے کہ وہاں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول۔ یعنی ایک یتیم کا مطلب اگر ہم بیسیکلی دیکھیں تو اس کا مطلب خاص الخواص، ایک ہیرا جیسے ہیرا ہوتا ہے، تو یہ یتیم ایک ایسا ہیرا ہوتا ہے کہ جہاں وہ بیٹھا ہو تو اس مقام پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ہمیشہ نزول رہتا ہے، وہ گھر کبھی اللہ کی رحمتوں سے خالی نہیں ہوتا جہاں یہ یتیم بیٹھا ہو، اس لیے اس کو ہیرا کہا گیا۔ اس لیے یتیم کا خیال رکھنا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ بندہ کیا کرتا ہے کہ یتیم کو دیکھتا ہے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، پیار سے پوچھتا ہے بیٹے کیا حال ہے، تو اس ہاتھ رکھنے کا، یتیم ایک ایسا ہیرا ہے کہ اس کے سر پہ جو ہاتھ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ کے نیچے اس کے سر کے کتنے بال آئے ہیں، اور وہ اتنے بالوں کے برابر اللہ پاک اس یتیم کو نیکی عطا، اس یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے والے کو نیکی عطا فرماتے ہیں۔ یعنی یہ کیسا ہیرا ہے کہ اس کے ساتھ جو بھی تعلق جوڑتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ مالا مال کر دیتا ہے، اس کو اپنی رحمتوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ تو اس کا خیال رکھنا جو ہے یہ بھی حقوق العباد میں شامل ہے۔ والمساکین، اور محتاج، اور جو محتاج لوگ ہیں جیسے حقدار ہیں اور محتاج ہیں، ان کے پاس کچھ کھانے کو بھی پورا نہیں ہے، ایک ٹائم کی کھا لی، دوسرے ٹائم کی بیٹھے ہیں کہ اللہ پاک دیں گے تو ہم کھائیں گے، تو محتاج وہ ہوتا ہے کہ جو اس کا گزارا بھی روزانہ کا مشکل ہو، تو اس کا خیال رکھنا بھی حقوق العباد میں شامل ہے۔ اب ان ساری باتوں کو اگر ہم دیکھتے جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا ہم حقوق العباد کا جو ہے وہ ادا کرتے ہیں، حق ادا کرتے ہیں۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یہ تو خاص کیٹیگریز اللہ پاک نے بتائیں، والدین، رشتہ دار، یتیم اور محتاج، اور اس کے بعد فرمایا کہ عام لوگ بھی جو اس کیٹیگری میں نہیں آ رہے مگر ان کے ساتھ تمہارا رابطہ ہے تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے بات کرنی، کسی بھی شخص کے ساتھ حسن سلوک سے بولنا، یہ بھی حقوق العباد میں ہے۔ اور جو حقوق العباد ادا کرتا ہے زندگی میں تو اللہ رب العزت اس کو بخشے ہوں میں شامل فرما دیتا ہے۔ یہ تو عباد ہیں، اللہ پاک نے ہمیں بڑی نشانیاں دکھائی ہیں کہ کوئی انتہائی گنہگار عورت جا رہی ہے اور راستے میں ایک کتے کا بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے اور دھوپ میں پڑا ہے، اس کو اس پہ رحم آتا ہے اور وہ جا کے اس کو دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھتی ہے اور لا کے پانی پلاتی ہے، اس کو زندگی بخش دیتی، جانور کے بچے کو زندگی بخش دیتی ہے، تو اس کو خوشخبری مل جاتی ہے کہ اللہ پاک نے اس کے اس عمل کو اتنا قبول فرمایا ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف فرما کے اس کو اپنی ولیہ بنا لیا، اس کو اپنی ولایت پہ بٹھا دیا ہے۔
یہ اللہ کی مخلوق پر رحم کرنے کا اتنا اللہ پاک کی بارگاہ سے اجر ملتا ہے، کیونکہ اللہ پاک یہ نہیں چاہتے کہ اللہ کے حقوق تو ادا کرتے رہیں، آپ سجدے کرتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، تسبیحات کرتے رہیں، سارا دن قرآن کی تلاوتیں کرتے رہیں، مگر اللہ کی مخلوق پر تمہیں رحم نہ آئے۔ کوئی بھوکا مرتا رہے، سڑتا رہے، بلکہ صوفی جو ہوتا ہے اس کی یہ صفات ہیں کہ وہ جب بھی کسی کو دکھ میں دیکھتا ہے وہ تڑپ جاتا ہے۔ یہ صوفی کی صفات، اور صوفی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں چنا ہوا بندہ ہوتا ہے، جیسے ہمارے قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ہم تو ان کی مثال دیں گے نا جن کو ہم نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ کرتے دیکھا، پھر ان کے استاد گرامی، اگر شاگرد کا یہ عالم ہے تو استاد کا عالم کیا ہوگا۔ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مد ظلہ العالی کہ کسی کو، یعنی صوفی کی پہچان یہ ہے کہ اگر وہ چھاؤں میں بیٹھا ہے اور کسی کو دھوپ میں بیٹھا دیکھتا ہے تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ چلو شکر ہے میں تو چھاؤں میں ہوں، مجھے تو تکلیف نہیں، وہ جو دھوپ میں بیٹھا ہوتا ہے اس کو دیکھ کر وہ تکلیف میں آ جاتا ہے اور وہ اس کی طرف دوڑتا ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کو کہاں بٹھایا، اسٹیج پہ بٹھایا ہوا ہے اتنی شاندار مقام پہ، لیکن وہ جو دھوپ میں بیٹھا ہے اس کو دیکھ کے تڑپ کے اس کے پاس پہنچتا ہے اور اس کو اٹھا کے لا کے اپنے پاس چھاؤں میں بٹھاتا ہے، اور خود دھوپ میں بھی بیٹھنا پڑ جائے تو دھوپ میں بیٹھنے والوں کو چھاؤں میں بٹھاتا ہے اور خود دھوپ میں بیٹھتا ہے، اس کو صوفی کہتے ہیں۔ جو خود بہت بھوکا ہوتا ہے، بھوک لگی ہوتی ہے، اس کو ضرورت ہوتی کھانے کی، مگر کوئی سائل آ جاتا ہے کہ کھانا مجھے چاہیے تو وہ کھانا اٹھا کر اس کو دے دیتا ہے اور خود بھوک برداشت کرتا ہے، ایک لفظ بھی نہیں بولتا کہ یہ تو میں نے کھانا تھا، یہ کسی کو کیوں دے دیا۔ وہ صوفی ہوتا ہے۔ یہ ساری مثالیں ہمیں کہاں سے ملتی ہیں؟ یہ ساری مثالیں ہمیں بارگاہ پنجتن پاک علیہ السلام سے ملتی ہیں۔ بدر کے قیدی ہیں، وہ باہر پتھروں پہ بیٹھے ہیں، پتھریلی زمین ہے، زمین پہ بیٹھے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم بار بار اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لا رہے ہیں اور حضور کے چہرہ مبارک پر بہت دکھ کے آثار ہیں اور حضور کا دل دکھی ہے، اور جب پوچھتے ہیں صحابہ کہ حضور آپ آرام کیوں نہیں فرما رہے، تھکے ہوئے ہیں جنگ سے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ یہ بندے سارے پتھروں پہ بیٹھے ہیں تو ان کا نبی کیسے سو جائے، ان کا نبی کیسے آرام کرے، یہ پتھروں پہ بیٹھے، اللہ کے وہ کون ہے، وہ دشمن ہے، وہ نبی کے دشمن ہے، وہ اللہ کے دشمن ہے۔ لیکن ایک انسان ہے نا، انسانوں پر یہ رحم ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ، اور پھر سیدہ کائنات اور مولا علی علیہ السلام 3 دن لگاتار روزہ رکھتے ہیں، جب بھی افطاری کرنے لگتے ہیں اتنی روٹی جتنی کھا سکیں تو سائل آ جاتا ہے، پہلے دن آتا، دوسرے دن آتا، تیسرے دن آتا، تو اپنا کھانا اٹھا کے اس کو دے دیتے ہیں اور پانی سے روزہ افطار کرتے ہیں، صبح پھر پانی سے روزہ رکھتے ہیں۔ 3 دن یہی حال ہوا، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میرے بچوں تمہیں کیا ہو گیا، اتنے کمزور کیوں نظر آ رہے، رنگ پیلے پڑے ہوئے ہیں، چہرے کمزور ہیں، تو جواب انہوں نے نہیں دیا، جواب اللہ پاک نے دیا، فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ میرے سونیا مجھ سے پوچھ ان کی شان کیا ہے، انہوں نے اپنے رب کی رضا کے لیے عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی رضا کی خاطر اپنے حصے کا کھانا ایک دن مسکین کو دے دیا، ایک دن قیدی کو دے دیا، ایک دن یتیم کو دے دیا، اور خود بھوکے رہے، اس لیے ان کا یہ حال ہے۔ یہ ہے تصوف، یہ ہے صوفی کہ جو اپنے حصے کا دوسروں کو کھلا دے، خود بھوکا رہے، دوسروں کا دکھ درد احساس کرے۔ یعنی نچوڑ کیا ہے کہ صوفی وہ ہے اللہ کی بارگاہ کا چنا ہوا بندہ متقی کہ جو خلق خدا کے حقوق ادا کرنے میں فرسٹ آ جائے، حقوق العباد میں فرسٹ آ جائے، وہ ہے صوفی۔ تو اس کا یہ سارا اللہ پاک اپنے حقوق کے بعد اپنے بندوں کے حقوق ادا کرنے کی طرف اللہ رب العزت پرزور دعوت عطا فرما رہے ہیں۔
اور اب یہاں پر قابل غور بات ہے کہ توحید کی دعوت قبول کرنے کے بعد سب سے پہلا عمل جو اللہ پاک نے بتایا وہ حقوق العباد کا بتایا۔ نماز کا ذکر بعد میں آئے گا، پہلے حقوق العباد۔ والدین خوش ہیں، رشتہ دار خوش ہیں، یتیم تم سے خوش ہیں، محتاج تم سے خوش ہیں، اور اللہ کی ہر مخلوق تم سے خوش ہے، تو پھر آؤ نماز کی طرف۔ ہائے ہائے، یہ نہ سوچو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم اور اب ہم نماز پڑھنے لگ جائیں فوراً اور کہیں جی ہم تو بڑے نیک ہو گئے، صالح ہو گئے۔ نہیں، سارے حقوق ادا کرو، پہلے والدین کو راضی کرو، رشتہ داروں کو راضی رکھو، یتیموں کو راضی رکھو، اور مسکین کوئی محتاج تمہارے پاس آ جائے اس کو راضی کرو، اور تمام انسانوں کے ساتھ تمہارا سلوک بہت اچھا ہو جائے، کسی کو بھی تمہاری طرف سے تکلیف نہ پہنچے، تو پھر فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، پھر نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب نماز کا حکم قرآن کریم میں اگر 700 بار آیا ہے تو 7 اتنی بار ہی زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم آیا ہے۔ اب کل ایک بیٹی نے سوال کیا تھا ان باکس میں کہ اگر کسی کے پاس زیور اتنا ہو کہ اس کی زکوٰۃ فرض ہے، 7.5 تولے یا اس سے اوپر ہو، لیکن اس کے پاس اتنے پیسے نہ ہوں کہ وہ اتنی زکوٰۃ ادا کر سکے، تو اس کا شوہر اس کو اجازت نہ دے کہ وہ اپنا زیور بیچ کر، یعنی زیور میں سے ہی 40واں حصہ نکال کر اتنی زکوٰۃ دے دیں، وہ بیچ کے زکوٰۃ دے دے یا اتنا زیور ہی سونا ہی نکال دے، اس کا شوہر اس کو اجازت نہ دے، تو پھر گناہ گار کون ہوگا؟ شوہر ہوگا یا وہ ہوگی؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ دونوں ہی گناہ گار ہوں گے۔ جس کا زیور ہے اس نے زکوٰۃ دینی ہے، تو شوہر اگر منع بھی کرتا ہے تو وہ اس کو اگر پتہ ہے کہ زکوٰۃ نہ دی تو اس کا اجر، اس کا سزا کیا ہوگی، اور زکوٰۃ دینا کتنا ضروری ہے، تو کیا اللہ کے حکم پر ان کو وہ سونا پیارا ہو گیا یا وہ پیسہ پیارا ہو گیا؟ اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم پر انہوں نے کسی دنیاوی چیز کو ترجیح دی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھلا اعلان جنگ فرمایا۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر اپنی تجارتوں کو، اپنے مالوں کو، اپنے گھروں کو اور دنیا کی ہر چیز کو ترجیح دیتا ہے، تو پھر فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، تو پھر وہ اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ اعلان جنگ ہے اس کا، اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو اللہ کی محبت پر تو کوئی چیز سودا ہو ہی نہیں سکتا، چاہے سونا ہو، چاندی ہو، پیسہ ہو۔ تو پھر اس کو یہی عرض کیا میں نے کہ گناہ گار ہوں گے آپ بھی، وہ بھی ہوں گے، شوہر زیادہ گناہ گار ہوگا جو روکے گا، لیکن آپ کے پاس آپ کا زیور ہے، آپ کے پاس اختیار ہے، آپ اس میں سے اگر پیسے آپ کے پاس نہیں ہیں، لیکن اتنے پیسے ہوتے ہیں ہر شخص کے پاس، جس کے پاس اگر قابل زکوٰۃ سونا موجود ہے تو پیسے بھی ہوتے ہی ہیں۔ تو دوسرا اس کو میں نے یہ عرض کیا کہ اگر سال کے بعد ایک ہی بار آپ کے لیے پوری زکوٰۃ نکالنا مشکل ہے، تو مثلاً اگر 40 لاکھ کا زیور ہے تو 1 لاکھ زکوٰۃ اس نے دینا ہی دینا ہے، 1 لاکھ نکالنا اس کے لیے مشکل ہے، تو وہ پورا سال تھوڑی تھوڑی زکوٰۃ دیتا رہے۔ اور ایسا لوگ نہیں کرتے، پورے سال میں زکوٰۃ کے مستحقین آتے ہیں کچھ لینے، کسی کی بچی کی شادی ہے، کوئی غریب طالب علم ہے، اس کو پیسوں کی، کتابوں کی ضرورت ہے، کوئی غریب آ جاتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں کھانے کو، تو اگر سال پورا اس طرح کرتے رہیں، اور ہم کرتے ہیں، آسانی ہوتی ہے، تو جتنی آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اتنی ایک ڈائری بنا لیں، اس پہ لکھتے جائیں کہ اتنی زکوٰۃ ادا ہوگی، 10,000 ہوگی، 1,000 ہوگی، 2,000 ہوگی، 500 ہوگی، جتنی بھی دی ہے اس کیٹیگری میں لکھتے جائیں، اور سال کے بعد جب آپ دیکھیں گے آپ کی کتنی زکوٰۃ ادا ہو چکی ہوگی اور تھوڑی رہ جائے گی،
وہ جو تھوڑی رہ جائے گی وہ اس مہینے میں ادا کر دیں۔ پھر بتائیں آسانی ہوئی ہے نہیں ہوئی؟ تو مال اور کسی بھی چیز سے، دنیا کی کسی بھی چیز سے محبت کرنا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر نعوذ باللہ ترجیح دینا، یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ بلکہ ایمان ختم اس بندے کا جس نے دنیا کی کسی چیز کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ترجیح دے دی۔ اس لیے زکوٰۃ کا بہت خیال رکھنا ہے۔ اور نماز تو 5 گانا نماز کہ قبر کے اندر حضور فرماتے ہیں اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ، کہ سب سے پہلے عبادات کے بارے میں جب سوال ہوگا تو سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ تو بے نمازی جو بھی ہوگا، وہ لڑکیاں ہوں، لڑکے ہوں، مرد ہوں، عورتیں ہوں، جنہوں نے جان بوجھ کر نمازیں چھوڑی ہوں گی نعوذ باللہ، اور نمازوں کی طرف توجہ نہیں دی ہوگی، تو پھر فرشتوں کے ہاتھوں میں گرز ہوں گے، اور وہ بندہ بیٹھا ہوگا اور اس کو کوئی سمجھ نہیں آئے گی۔ اب فرشتہ چاہے تو اٹھا کے جہنم میں پھینک دے، چاہے تو سانپوں کی وادی میں پھینک دے، چاہے تو گرز مار مار کے اس کا، لیکن وہاں پر موت نہیں ہوگی۔ موت تو ایک دفعہ آ چکی ہے، اب دوبارہ موت نہیں آئے گی۔ اس لیے اللہ پاک نے ایک بار نہیں، بار 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 نماز کا حکم دیا قرآن میں بھی۔ اور پھر نماز کے اگر اوقات مقرر فرمائے ہیں تو دن میں 5 اوقات ہیں فرض نماز کے، تو ان کے لیے اذانیں مختص کی گئیں۔ اور اذان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک اعلان کیا جاتا ہے 5 وقت فجر سے لے کے عشاء تک کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ اب یہ ڈائریکٹ نہیں جملے بولے جاتے، پہلے اللہ اکبر کہا جاتا ہے، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ ساری گواہیاں یاد کرائی جاتی ہیں کہ مومنوں جو یہ گواہیاں دینے والے ہوں، اگر تم اللہ اکبر کی گواہی دینے والے ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والے ہو، اشہد ان محمد رسول اللہ کی گواہی دینے والے ہو، تو آؤ پھر حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آ جاؤ، نماز کی طرف آ جاؤ۔ 5 وقت بار بار اٹھایا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے۔ اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، اور مؤذن کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں کہ اس نے بلانا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی فرماتا ہے کہ نماز کی طرف تمہیں اس لیے نہیں بلاتا کہ تم میری بارگاہ میں سجدہ کرو تاکہ میں امیر ہو جاؤں، میری بارگاہ میں سجدہ کرو تاکہ میں اپنے سجدوں کو بڑھا لوں کہ میرے پاس اب اتنے سجدے ہو گئے، آج 1 کھرب بڑھ گئے، آج 1 ارب بڑھ گئے۔ نہیں، اس لیے نماز کی طرف آؤ۔ فرمایا حی علی الفلاح، کہ جب میری بارگاہ میں سجدہ کرو گے، نماز پڑھو گے، تو دونوں جہان میں کامیاب ہو جاؤ۔ تمہاری کامیابی کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کی گواہی یاد کرائی جاتی ہے کہ اگر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہو تو پھر اس اللہ کی بارگاہ میں آ کے 4 سجدے بھی کر لو تاکہ تمہیں دنیا اور آخرت میں اعلیٰ کامیابیاں نصیب ہو جائیں۔ یہ ہماری نماز اور زکوٰۃ کا بھی سمجھ گئے ہم۔ پھر فرماتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ سارے وعدے تم سے لیے گئے، یہ سارے وعدے اللہ کی توحید، حقوق العباد، نماز، زکوٰۃ، اس پر وعدے لیے گئے، لیکن ہوا کیا؟ ثم تولیتم، پھر تم لوگوں نے روگردانی کر لی، پھر تم روگرداں ہو گئے، اپنے منہ پھیر لیے، الا قلیلا منکم، سوائے چند لوگوں کے تم میں سے، وانتم معرضون، اور تم منہ پھیرنے والے ہو، اور تم حق سے گریز ہی کرنے والے ہو۔ اب یہ بات قرآن پاک میں لکھ کر مسلمانوں پر فرض کیا گیا کہ اس قرآن کو پڑھ کر اس کو اپنی زندگی بناؤ، تو اس کے اندر سے ہمیں کتنے میسج مل رہے ہیں؟ جب ایک بار اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے تو پھر اپنی زندگی ان سارے وعدوں میں گزارو، ان سارے وعدوں کو پورا کرنے میں گزارو۔ اور ساتھ بتا دیا کہ بنی اسرائیل نے ان وعدوں کو ٹھکرایا تو ان کا انجام جہنم ہوا، اور اب تم بھی اگر ان وعدوں کو ٹھکراؤ گے تو پھر تمہارا انجام کیا ہوگا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے کسوٹی دے دی کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو
ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتے ہوئے گزاریں گے زندگی، فلہم جنات النعیم، ان کے لیے ہی نعمتوں بھری جنتیں ہوں گی، فاولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون، ان کے لیے جنتیں ہوں گی اور ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہاں پر ہمیں کیا درس ملا کہ ہم نے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو پورا پورا ادا کرنا ہے انشاءاللہ۔ اب اگلا جو آیت ہے اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون۔ اب یہاں پر بھی بنی اسرائیل کے ساتھ انبیاء کرام نے جو وعدہ لیا تھا اس کا ایک ذکر ہے، اسی وعدے کا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، مِيثَاقَكُمْ، تم سے یہ پختہ عہد، تم سے یہ پختہ عہد بھی لیا کہ لا تسفكون دماءكم، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے۔ سفک یسفک ہوتا ہے بہانا، اور دماغ خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون، اور نہیں نکالو گے، انفسکم، اپنے ہی لوگوں کو، من دیارکم، اپنے ہی گھروں سے، ثم پھر اقررتم، تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور تم اس کی گواہی بھی دیتے ہو۔ اب اس میں بنی اسرائیل سے یہ عہد بھی لیا انبیاء کرام نے کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، اور یہ مسلمانوں پر بھی خون ایک دوسرے کا بہانا حرام ہے۔ اور ہوا کیا کہ یثرب جو مدینہ بعد میں بنا، وہاں کے رہنے والوں میں مشرک بھی تھے اور یہودی بھی تھے، اور جو مشرک آبادی تھی وہ دو قبیلوں میں تھی، اوس اور خزرج، دو قبیلے تھے، اور وہ آپس میں لڑتے رہتے تھے، آپس میں ان کی لڑائیاں ہوتی رہتی تھی۔ ہم نے تاریخ میں بچپن سے پڑھا ہے کہ کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، کہ پانی تم نے، میری باری تھی، تم نے پہلے کیوں پلا لیا جانوروں کو۔ کنویں بنے ہوتے تھے ایک ایک جگہ، عام پانی تو ہوتا نہیں تھا، جہاں سے پانی نکلتا پھر اس پہ کئی قبیلے قبضہ کر لیتے اور اپنی اپنی باری پہ کسی نے دوسرے کی باری پہ پانی پلا لیا، جنگ شروع ہو گئی، اور وہ جنگ جو ہے نسلوں تک جاری رہتی تھی، 50 سال اور 100 سال وہ جنگ جاری رہتی تھی۔ اور اسی طرح جو یہودی تھے ان کے بھی دو قبیلے تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر، وہ بھی آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ اب جب ان کی جنگ ہوتی جب اوس اور خزرج جو مشرک قبیلے تھے، جب ان کی جنگ ہوتی تو اوس کے ساتھ بنو قریظہ مل جاتے اور خزرج کے ساتھ بنو نذیر مل جاتے، یعنی ایک یہودی قبیلہ ایک عیسائی قبیلہ، مشرک قبیلہ، اور ایک دوسرا یہودی قبیلہ اور ایک مشرک قبیلہ، دونوں ادھر سے ایک قبیلہ وہ اسی مشرک قوم کا، ادھر بھی ایک مشرک قوم، ادھر بھی ایک یہودی قوم، ادھر بھی ایک یہودی قوم، اور آپس میں لڑنا شروع کر دے۔ اور پھر ہوتا کیا کہ جو اپنی قوم کے بندے تھے دشمنی میں انہوں کو ہی مارتے، جیسے ادھر بھی یہودی ہے ادھر بھی یہودی قوم ہے، ادھر بھی مشرک ہے ادھر بھی مشرک ہے، تو یہودی کوشش کرتے کہ اپنے ہی قوم کے بندوں کو ماریں، تو ان کو قتل کرتے۔ اور اس کے بعد پھر وہ جب جو قبیلہ ہار جاتا تھا، ہارنے والا قبیلہ، جب اس کے لوگ اسیر ہو جاتے، قیدی ہو جاتے، تو پھر وہاں پر توریت کھول کر اس میں سے فدیہ تلاش کیا جاتا کہ جو ہارا ہے قبیلہ اس کے قیدی ہیں، تو ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ ضروری ہے۔ اب جو ہارنے والے تھے ان کو فدیہ دے کے اپنا قیدی چھڑانا ہوتا تھا، اور جو جیتنے والے تھے وہ اس وقت کیا کرتے کہ فوراً توریت کھولتے۔ ویسے توریت کا پتہ ہی نہیں تھا کہ اس میں حکم کیا مرے، ہم نے جینا کیسے ہے، مرنا کیسے ہے، دن کیسے گزارنا، رات کیسے گزارنی،
ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کیسے کرنا، اللہ کی عبادت کیسے کرنی، ہر حکم پر سے کچھ ڈال دیا۔ جب پیسوں کی بات آتی کہ اب جو قبیلہ ہارا ہے، یہودیوں کا قبیلہ ہارا ہے، تو اس کے قیدیوں سے پیسہ لینا ہے تو فوراً توریت کھول کہتے دیکھو جی توریت یہ حکم دے رہی ہے کہ جو قیدی ہیں اس کو چھڑانے کے لیے اتنے لاکھ دینے پڑیں گے۔ اب ان کو توریت یاد آ جاتی تھی۔ تو اس بات کا اللہ پاک ذکر فرما رہے ہیں کہ یہودیوں کی یہ خصلت ہے۔ اب یہ دیکھیں یہودیوں کی ساری خصلتیں بیان کر کے مسلمانوں کو درس دینا قرآن پاک میں لکھ کر، تو اس کا مقصد تو بہت بڑا ہے۔ کیا ہے؟ مسلمانوں تمہارے اندر یہودیوں کی یہ خصلت بالکل نہیں آنی چاہیے۔ جو کچھ یہودوں نے کیا ہے وہ مسلمانوں کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب پہلے تو ان کو اپنے قبیلوں سے لڑنے کا ہی حرام کیا تھا کہ اپنے لوگوں کو قتل نہیں کرنا۔ نمبر 2، ان کو اپنے گھروں سے باہر نہیں نکالنا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اپنے ہی لوگوں کے ساتھ لڑے، یہودیوں کی 2 قبیلے آپس میں لڑے، ان کو گھروں سے بھی نکالا، اور ہارنے والوں کے قیدی جب آئے تو ان سے فدیہ بھی قبول کیا، ان سے چھینا مانگا، اور پھر اس کے لیے توریت کو کھول لیا۔ تو پھر اللہ پاک نے اس کا بھی ذکر فرمایا کہ مسلمانوں کہیں تم نہ ایسا کر بیٹھنا کہ باقی سارے احکام کے لیے تم قرآن کو بھول جاؤ۔ یہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ نہ نماز پڑھو، نہ روزہ رکھو، نہ حج کرو، نہ زکوٰۃ دو، نہ اللہ کو خوش کرو، اللہ کے حقوق ادا کرو، نہ بندوں کے حقوق ادا کرو، نہ اپنے نفس کے حقوق ادا کرو، اپنے نفس کو بھی برباد کرتے چلے جاؤ گناہوں میں ڈال کے۔ اور جب پیسے کی باری آئے کہ اب پیسہ ہم نے لینا ہے، اس وقت قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ کہ فدیہ لینے کے لیے قرآن کیا کہتا ہے، کسی سے پیسے کسی بھی مد میں لینے اس میں قرآن کیا کہتا ہے۔ جب دنیا کی نفع کی بات آئے تو قرآن کھول لو، جب دین کی بات آئے تو قرآن کو ٹھپ کے الماری میں رکھ دو کہ یہ پڑھنے کے لیے تھوڑی آیا، یہ تو خوشبو لگا کے غلاف چڑھا کے الماری میں رکھنے کے لیے آیا۔ سمجھ آئی نا؟ تو یہ سارا سبق اللہ پاک ہمیں عطا فرما رہے مسلمانوں کو ہماری کتاب میں لکھ کر۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے خون نہیں بہاؤ گے۔ اب میرا خیال اس کی تفسیر آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، بڑی ڈیٹیل سے میں نے مختصر وے سے بتا دی ہے۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، اور نہیں تم نکالو گے اپنے ہی لوگوں کو مِن دِيَارِكُمْ، اپنے گھروں سے۔ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، پھر تم نے وعدہ کی اس بات پر کہ ہم ایسا کریں گے، اس وعدے کو پورا کریں گے۔ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، لیکن وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم اس کی گواہی بھی خود دیتے ہو۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ وعدہ کر لیا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ، پھر تم ہی وہ لوگ ہو سارے کے سارے، تقتلون انفسکم، جو اپنوں کو قتل بھی کرتے ہو، قتل کرتے رہے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، وتخرجون، اور نکال رہے ہو، فریقا ایک گروہ کو، منکم اپنوں میں سے ہی، من دیارہم ان کے گھروں سے، یعنی جلا وطن بھی کر رہے ہو لوگوں کو، اپنی دشمنی میں سب کچھ کر رہے ہو۔ اس میں قرآن و حدیث سے یا اللہ کی کتاب سے کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ تم ایسا کرو، مگر اپنی دشمنی میں تم قتل بھی کر رہے ہو، کہ دشمن قبیلے کے ساتھ مل کر اپنے ہی لوگوں کو قتل کر رہے ہو، اور اپنے لوگوں کو جلا وطن بھی کر رہے ہو، من دیارہم ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، تظاہرون تم مدد کر رہے ہو، اس پر بھی، اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ تم مدد کر رہے ہو علیہم ان کے خلاف، یعنی اپنے ہی لوگوں کے خلاف، بالاسم گناہ کے ساتھ، والعدوان اور سرکشی کے ساتھ، اور ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ ان کے دشمنوں کی مدد بھی کر رہے، تظاہرون دشمنوں کی مدد کر رہے ان کے دشمنوں کی۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ، اور اگر وہ آ جائیں غریب بیچارے ہارے ہوئے تمہارے پاس، اسارا قیدی بن کر، اگر وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آ جائیں، تفادوہم،
تو ان کا فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، یعنی ان کا فدیہ دیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، تاکہ وہ تمہارے احسان مند رہیں، یعنی انہی کی قوم کے بندے ہیں، قیدی ہو گئے ہیں، تو ان کو خود ہی فدیہ دے کے چھڑا رہے ہیں۔ اور کیوں دے رہے ہیں ان کا فدیہ؟ تاکہ ان کو اپنے پاؤں تلے رکھ سکیں، ان کو اپنا احسان مند بنا سکیں۔ احسان مند بنانے کے لیے وَهُوَ مُحَرَّمٌ، حالانکہ حرام کر دیا گیا تھا، علیکم تم پر، اخراجہم ان کا وطن سے نکالا جانا بھی تم پر حرام کر دیا گیا تھا۔ افتؤمنون، اب دیکھیں وارننگ اللہ پاک کی طرف سے کہ کیا تم ایمان رکھتے ہو ببعض الکتاب، کتاب کے کچھ حصے پر، یعنی کچھ حصے پر جہاں اپنا فائدہ نظر آیا وہاں ایمان لے لیا، ایمان لے آئے کتاب پر، اس پر عمل کر لیا جہاں اپنا فائدہ نظر آیا ہے۔ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور انکار کرتے ہو ایک حصے کا۔ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ، اور اس کی کیا جزا ہوگی، اس کا کیا بدلہ ہوگا جو تم میں سے ایسا کرے گا، الا سوائے خزی، رسوائی کے، سوائے اس کے کہ رسوائی ہوگی اس کے لیے، ذلت ہوگی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامت، اور قیامت کے دن، یردون ان کو لوٹایا جائے گا، وہ لوٹائے جائیں گے، الی طرف اشد العذاب، سخت ترین عذاب کی طرف۔ دنیا میں ان کا عذاب کیا ہوگا؟ رسوائی، اور آخرت میں ان کا عذاب ہوگا سخت ترین عذاب، جہنم کا۔ نعوذ باللہ، جہنم کا ایک نقشہ اگر سامنے آ جائے، استغفر اللہ، تو انسان کانپ اٹھے اور وہیں مر جائے، بے ہوش ہو کے گر کے مر جائے، زندہ نہ رہے۔ جہنم ایسی ڈراؤنی چیز ہے۔ تو آخرت میں اس کا عذاب جہنم ہوگا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ تو اب جو بھی خواہ وہ یہودی ہو، یہ پیچھے ہم ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں کہ مسلمانوں کو پہلے اللہ پاک نے فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، خواہ کوئی مومن ہو، یہودی ہو، صابی ہو، من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لایا، والیوم الآخری، اور آخرت پر ایمان لائے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کی، اسی کے لیے نجات ہے، اسی کے لیے جنت ہے، اسی کے لیے دنیا کی عزتیں ہیں، اور اسی کے لیے آخرت کی عزتیں۔ اور یہ ساری ڈیٹیل اب ہم نے پڑھ لی ہے کہ کیا کیا خصلتیں تھیں جن پر اللہ پاک نے ان سے وعدہ لیا، ان کی بری خصلتوں نے ان کو توڑا، اس وعدے کو توڑا، تو ان کا یہ انجام ہے۔ تو مسلمانوں، تمہیں بتانے کا مقصد یہ ہے، تمہارے اندر یہودیوں کی یہ خصلتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اب آخر میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ان بندوں کا انجام کیا ہے۔ جہنم بھی سنا دی، دنیا کی رسوائی سنا دی، جہنم کی سزا سنانے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کس کیٹیگری کے ہیں، اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرۃ، کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی خرید لی، آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی ہے۔ اب یہاں پھر وہی بات گزشتہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ خریدا تو تب جاتا ہے جب کوئی چیز ہمارے پاس ہو، کسی کے پاس ہو اور وہ اس کے بدلے میں دوسری چیز خرید لے۔ جیسے پہلے ہم نے پڑھا نا کہ ایمان کے بدلے انہوں نے گمراہی خرید لی، ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ تو اب یہاں پر ہے کہ دنیا کے بدلے، آخرت کے بدلے دنیا کو خرید لیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے پاس آخرت تھی تو انہوں نے اس کے بدلے دنیا خریدی، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کو پسند کر لیا، آخرت کا سوچا ہی نہیں کبھی۔ اللہ والے کہتے ہیں نا کہ جو بھی عمل کرو، ایک قدم بھی اٹھاؤ تو پہلے یہ سوچو اس سے آخرت کا فائدہ کیا ہوگا۔ ہر کام میں اگر آخرت کا فائدہ سوچو گے تمہاری عادت بن جائے گی، اور یہ عادت پھر ایسی پکی ہوگی، تمہاری فطرت بن جائے گی
کہ تم جو عمل بھی کرنے لگو گے، جو سوچو گے، جو عمل کرو گے، جو حرکت کرو گے، اس میں جب آخرت کا انجام پہلے سوچو گے تو پھر وہ عمل تمہارا اللہ کی پسند کا ہوگا۔ اگر اس میں ناپسند ہوئی تم اسے کبھی بھی نہیں کرو گے۔ ہمارے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں بچپن میں فرمایا کرتے تھے کہ بچے ایک بات یاد رکھنا ہمیشہ کہ ہر عمل کرنے سے پہلے اس کا انجام ضرور سوچنا۔ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اس کا انجام ضرور سوچنا کہ اس کا انجام کیا ہے۔ اگر اچھا انجام ہے تو اس کو پھر لامحالہ ایسا ہوگا کہ اچھا انجام ہے تو پھر وہ بندہ ضرور کرے گا۔ اگر برا انجام ہے تو کچھ نہ کچھ تو ڈرے گا نا، میں یہ نہ کروں تاکہ مجھے اس کا برا انجام نہ ملے۔ تو اللہ پاک فرماتے کہ یہ اس کیٹیگری کے لوگ ہیں کہ انہوں نے دنیا کو آخرت کے بدلے پسند کر لیا ہے، آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی ہے۔ یعنی جس چیز کو بندہ پسند کرتا ہے وہ سمجھے وہ خرید لیتا ہے۔ فلا یخفف عنہم العذاب، پس ان پر سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کو مدد دی جائے گی، نہ ان سے عذاب ہلکا ہوگا اور نہ ان کی مدد دی جائے گی۔ تو یہ انجام سوچتے ہوئے ہر مسلمان یہ عمل کرے کہ ہر وہ کام کروں جس سے میرا اللہ راضی ہو، اور ہر اس کام سے رک جاؤں جس سے میرا اللہ ناراض ہو۔ ہر وہ کام کروں جس سے میرا آخرت کا فائدہ ہو۔ جب آخرت کا فائدہ سوچیں گے تو دنیا کا فائدہ تو ملنا ہی ملنا ہے۔ تو اللہ پاک کا وعدہ ہے قرآن کے اندر ہی کہ جو مجھ سے صرف دنیا مانگتے ہیں تو ان کو میں صرف دنیا دیتا ہوں اور آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے دینا ہے، جو کچھ اس سے مانگو گی وہ دے گا، اور جو آخرت مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کو دنیا اور آخرت دونوں بھر بھر کے دیتا ہوں۔ نہ ان کو دنیا میں کوئی کمی رہتی ہے اور نہ آخرت میں کوئی کمی رہتی ہے۔ اگر کوئی خدا نخواستہ مسلمان یہ سوچ لے کہ میں تو نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں تو روزے بھی رکھتا ہوں، ہر کام اللہ کی فرمانبرداری سے کرتا ہوں، مگر میرے پاس رزق زیادہ کیوں نہیں ہے، میرے پاس مال و دولت زیادہ کیوں نہیں ہے، تو یہ بات مت سوچے۔ جتنا اس کے پاس ہے وہ برکت ہے اس میں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے قبلہ شاہ صاحب ہمیشہ فرمایا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ کی بارگاہ سے کثرت نہ مانگو، برکت مانگو۔ اور برکت یہ ہوتی کہ بندہ جھونپڑی میں بھی بیٹھا ہے وہ خوش ہے، دل کی خوشی کا نام برکت ہے۔ جیب میں 1,00,000 کے بجائے 1,000 بھی پڑے اس میں برکت ہے، وہ 1,000 پر بھی خوش ہے۔ بات ہے دل کی خوشی کی، دل کے سکون کی، دل کے اطمینان کی۔ جس کا دل پرسکون ہے ہر بات پر جو اللہ نے عطا کر دی تو سمجھے اس کے پاس برکتیں ہی برکتیں، نہ اس کی جیب کبھی خالی ہوتی ہے۔ جتنا ہوتا ہے وہ اتنا ہی خرچ کرتا جاتا ہے، اور آتا جاتا ہے، خرچ کرتا ہے اور آتا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو وہ بندہ برکت والا لگتا ہے جو اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے اور اللہ سے برکت مانگتا ہے۔ تو دیکھنے والے سمجھتے اس کو پتہ نہیں کتنا اس کے پاس ہے مال، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ سے برکت ہے، برکت۔ تو کثرت نہ مانگیں، برکت مانگیں۔ اللہ پاک ہم سے راضی رہیں، جیسا بھی ہمیں رکھیں ہم اس سے راضی رہیں۔ اب کوئی اللہ کا بندہ دعا کر رہا تھا یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، تو اللہ نے فرمایا بندے پہلے تو بتا تو مجھ سے راضی ہے؟ اگر تو مجھ سے راضی ہے تو میں تجھ سے راضی۔ دیکھ کے ذرا کیسا سستا سودا ہے کہ اللہ پاک یہ نہیں فرماتے کہ اتنی تہجدیں پڑھو تو میں راضی ہو جاؤں گا، اتنا خرچ کرو تو میں تمہیں راضی ہو جاؤں گا، میں مسجدیں بناؤ تو میں تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ نہیں، وہ فرماتا ہے بندہ اپنے دل کی طرف دیکھ کہ جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے اس پر تو راضی ہے؟ اگر میرے دیے پر تو راضی ہے اور خوش ہے، ہر وقت کہتا ہے شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ کوئی بھی طرح حال پوچھتا ہے تیری صحت کیسی ہے، بیمار ہے، تندرست ہے، پلے میں کچھ ہے نہیں ہے، ہر حال میں جب بھی کوئی تجھ سے پوچھتا ہے تو تو کہتا ہے اللہ کا شکر الحمدللہ الحمدللہ۔ تو اگر تیرا دل اس مقام پر ہے کہ تو رب کی ہر عطا پر راضی ہے تو بندے پھر فکر نہ کر، تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہے۔ سمجھ آئی نا؟
تو اللہ رب العزت ہمیں اس کیٹیگری میں ہمیشہ شامل رکھیں، اور ایمان کامل اور اعمال صالحہ پر جینا، اور ایمان کامل پر اور اعمال صالحہ کے خزانوں کے ساتھ مرنا نصیب فرمائیں۔ قبر میں جائیں تو سرکار ہمیں مسکرا کے دیکھ لیں تو انشاءاللہ پھر کوئی فکر نہیں کہیں گے۔ جب حضور علیہ السلام نے ایک بار مسکرا کے دیکھ لیا تو جب بندہ آقا کی امت کا خیال رکھے گا، اپنے آقا علیہ السلام کے ہر پیارے کا خیال رکھے گا، ہر امتی کا خیال رکھے گا تو آقا خوش ہوں گئی۔ حضور کی رضائش میں جب اللہ نے بار بار پوچھا محبوب تجھے کیا تحفہ دوں، تو حضور نے کیا مانگا؟ اپنی امت کی بخشش۔ اس کا مطلب حضور کو اپنی امت سے بہت پیار ہے، اور جو امت سے پیار کرتا ہے اس سے حضور کو پیار ہے۔ تو جب حضور محبت سے مسکرا کے دیکھ لیں گے پھر خدا کی قسم ہمیں اگلا کوئی فکر نہیں رہے گا، قبر سے اٹھ کر کدھر جائیں گے، کدھر بہکیں گے، کیا ہوگا، کتنا حساب ہوگا۔ جس کو سرکار نے قبر میں مسکرا کے دیکھ لیا اللہم اجعلنا منہم، تو اس کا بیڑا آخرت تک پار ہی پار ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے، اور ایمان کامل پہ جینا، ایمان کامل پہ مرنا نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل پھر ملیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔